بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جو کراچی میں کل واقعہ پیش آیا، ایک بچے کے گٹر میں گر کے مر جانے سے، اس دنیا سے چلے جانے سے 3 سالہ بچے کی جان چلی گئی، اور اس نے لوگوں کو ہلایا ہوا ہے۔ آج سارا دن اس پر ہمیں بھی پیغامات ملتے رہے اور سارا کچھ، میں بغیر کسی لمبی تمہید کے آج ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ذرا 3 افراد کو زحمت دیں جو کہ کراچی کے ہیں، کراچی کے حالات پہ نظر رکھتے ہیں، کراچی کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور ان سے ذرا یہ آسان، بہت سادہ، بہت بیسک انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور تینوں وہ لوگ ہیں جن سے ہمیں پوری ایک وہ ہے کہ جناب یہ ایک جینوئن بات کریں گے کہ یہ مسئلہ کیوں ہے، یہ مسائل کیوں ہے شہر کے ساتھ، اور یہ مسائل کسی اور شہر کے ساتھ کیوں نہیں ہے، یعنی اس طرح کے نہیں ہیں۔ اب اگین یہ الگ بات ہے، کوئی آپ کو کہے جناب یہ تو ملتان میں بھی تو اس طرح کا واقعہ ہوا تھا، کہیں ایک واقعہ، 2 واقعہ، 3 واقعات ہونا اور ایک شہر میں تسلسل کے ساتھ ایک پیٹرن کے ساتھ واقعات ہونا، یہ ایسا مسئلہ کیا ہے اس شہر کے ساتھ، ایسا کیا پرابلم ہے کہ یہاں پر جب بارش آئے تو تباہی جو وہ ایک الگ ہی لیول کی ہو، اسٹریٹ کرائم کی لہر جو یہاں ہو، تو میں دعویٰ کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ سڑک پہ نکلیں اور ہر چوتھا 5واں آدمی خود یا اس کو کوئی جاننے والا آپ کو یقیناً ملے گا جس کا موبائل چھنا ہوگا، مطلب یقیناً ملا ہوگا۔ کئی لوگوں کے تو جان سے مار بھی دیے گئے ہوں گے۔ جہاں پر فرقہ وارانہ ایک لہر چلے تو وہ ایک الگ ہی لیول پہ چلے جائے، جہاں پر ایتھنیسٹی کی لہر چلے تو الگ ہی اس پہ چلے جائے، جہاں پر ایک پارٹی کے ملیٹنٹ، اس سے مسئلہ ہو کہ پارٹی ملیٹنسی کرتی ہے تو اس کے بدلے میں یہ نہ ہو کہ اس کی ملیٹنسی ختم کرو، اس کے بدلے میں ہو کہ اچھا ایسا کرو، یہ بہت ملیٹنسی کرتی ہے نا، اپنا ملیٹنٹ گروپ کھڑا کرو تاکہ ان کو سبق سکھائیں۔ او بھائی، آپ گورنمنٹ ہو، اس کے ملیٹنٹ گروپ کو کرش کرنا ہے، آپ نے سامنے تھوڑی ایک اور کھڑا کرنا ہے کہ تم اس کو مارو، گورنمنٹ کس لیے ہو پھر آپ؟ واٹ از سو ڈفرنٹ، واٹ از دا پرابلم کہ یعنی کوئی قصور ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی جرم ہو گیا ہے شہر والوں سے، کیا مسئلہ کیا ہے، کوئی گناہ کیا ہے تو اس کی معافی مانگے مل کے، کیا ہے پرابلم، کیا ہے مسئلہ، کیا ہے؟ اور ظاہر اس مسئلے کی یعنی ہم ایک بحث کو تھوڑا سا جنرل بھی کریں گے لیکن ابھی اسپیسیفک بھی رکھیں گے کہ پہلے تو یہ والا جو مسئلہ ہے کہ گٹر کا ڈھکن نہیں لگتا اور بچے مر جاتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7، اور پھر اس کے بعد پھر ہوتا ہے کہ اس پہ کوئی بات کرے گا تو ہوگا تو سیاسی بات ہو رہی ہے، تو پھر بات بھی نہیں کریں، کیا کریں؟ اس لیے ہم نے کوئی سیاسی بندہ بلایا ہی نہیں آج کہ چلو پہلے سیاسی بات سے جان چھڑیا نہ ہو جائے سائڈ پہ، اور ذرا کچھ یہ بات ہو جائے کہ بھائی کیا ہے، اس کا کوئی حل ہے کہ نہیں ہے، کیا کریں اس پہ؟ بیکاز ایز آئی سیڈ، جب ٹارگٹ کلنگ پیک پہ تھی تو آپ یہ مشورہ دیتے تھے کہ یار ایسا کرو، ذرا دیکھ بھال کے نکلو۔ جب موبائل سنیچنگ پیک پہ تھی اور ہے اور شاید رہے گی تو آپ کہتے ہیں بیٹا مزاحمت نہیں کرنا، بس دے دینا، ہے نا۔ جب بارش کی وجہ سے ہلاکت ہوئی تو آپ کہتے ہیں یار ایسا کرو، بارش ہو رہی ہے تو گھر سے نہیں نکلو۔ اس میں کیا بولیں؟ گھر کے باہر ہی اگر گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے، اس میں کیا کریں؟ بچوں کا بھی بولیں کہ بیٹا باہر بھی نہیں نکلنا ہونا، گٹر میں گر کے مر جاؤ گے، تو کیا کریں؟ ہم نے زحمت دی ہے جناب مظہر عباس صاحب کو، سینئر صحافی ہیں، کراچی میں جاری ہے، ساری چیزوں کو دیکھا ہے قریب سے، میں بہت شکر گزار ہوں کہ مظہر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم نے زحمت دی ہے جناب جمیل یوسف صاحب کو، سوشل ورکر ہیں، اگین زندگی گزاری ہے کراچی کے ایشوز کو، کرائم، مرڈر، ساری چیزوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے، ڈیل کیا ہے، چونکہ آپ فاؤنڈر ہیں CPLC کے، سٹیزن پولیس لائزن کمیٹی کے، اور ہمیں ابھی بس جوائن کریں گے شارٹلی یا بھی ساتھ ہوں گے سینئر صحافی اگین جناب وسعت اللہ خان صاحب، ان کی تحریر اور سب پڑھ کے ہم سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، وسعت صاحب بھی ساتھ ہیں۔ میں تینوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اگر اجازت دیں باقی 2 مہمان تو میں وسعت صاحب سے شروع کروں۔ وسعت صاحب بہت شکریہ۔ یہ نوحہ کب تک پڑھیں گے اس شہر کا؟ اور مسئلہ یہ ہے کہ مطلب وہ ہوتا ہے نا، وی آر ناٹ ایون میکنگ نیو مسٹیکس۔ مطلب کل جب ہم اس پہ پروگرام کر رہے تھے تو ہمیں یاد آ رہا تھا کہ یار یہ تو 2023 میں بھی یہ بات کی تھی، اچھا 24 میں بھی یہ بات کی تھی، 24 کے آخر میں بھی یاد کی تھی، 25 کے جنوری میں بھی یہ بات کی تھی، 25 کے دسمبر میں بھی یہ بات کر رہے ہیں، اور اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خدشہ، امکان، ڈر، قرائن یہ بتا رہے ہیں کہ 26 میں بھی یہ بات ہوگی اور شاید 27 میں بھی ہوگی، 2027 میں بھی۔ تو اب سوال کو میں ذرا ایزیلی اگر فریم کر دوں، پرابلم کیا ہے؟ واٹ از سو ڈفرنٹ اباؤٹ دس سٹی کہ پاکستان میں بہت سارے مسائل ہیں لیکن یہاں وہ مسائل ہیں جو کہ پاکستان کے باقی شہروں میں اس طرح کے مسائل نہیں ہیں، تو اس کا کوئی اسپیسیفک جواب وسعت صاحب؟ جی بالکل ہے، اور یہ نوحہ ہم جیسا کہ آپ نے فرمایا جب تک پڑھتے رہیں گے، جب تک کہ جو مسئلہ سامنے دھرا ہوا ہے اور اس کی ڈور بھی ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کا سرا بھی نظر آ رہا ہے، اس کو پکڑنے کی ہمیں ول نہیں ہوگی۔ دیکھیں، دنیا میں جتنے بھی میگا سٹیز ہیں ان کا جو انتظام ہوتا ہے وہ باقی جو اسی ملک کے شہر ہوتے ہیں ان سے ذرا مختلف انداز میں ان کے تقاضوں کے حساب سے ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ کراچی بھی کا ڈیزائن جو کیا گیا، پلاننگ کی گئی ہوگی جو بھی کچی پکی، وہ اسی حساب سے کرنی پڑی
اگر دل نہیں بھی چاہا تب بھی چونکہ میگا سٹی ہے لہذا کرنی پڑتی ہے پلاننگ. اس میں سب سے جو اہم مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے ہر میگا سٹی میں جو یوٹیلیٹی ایجنسیز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں 8-10 ہوتی ہیں, کہیں 12 ہوتی ہیں, کہیں 6 ہوتی ہیں. ان کے درمیان ایک سینٹرل اتھارٹی ہوتی ہے جو ان تمام یوٹیلیٹی ایجنسیز کے درمیان کوآرڈینیشن کا کام کرتی ہے. آپ بیٹو صاحبہ کا جو دور تھا 95-94 میں, یہاں جو یوٹیلیٹی ایجنسیز کی کوآرڈینیشن کا ایک ادارہ بنا تھا. آج شاید کسی کو یاد بھی نہ ہو کہ وہ ادارہ بھی وجود رکھتا ہے, سکتا ہے وہ کاغذ پہ موجود ہو, لیکن میرا خیال ہے کہ ہم میں سے شاید بہت کم لوگوں نے اس کا نام سنا ہوگا. اس کا کام یہ تھا کہ جتنے بھی ادارے سیوریج سے متعلق, پانی سے متعلق, ٹرانسپورٹ سے متعلق, ٹریفک سے متعلق جو ایجنسی ہیں ان کے درمیان کوآرڈینیشن کرے تاکہ یہ شہر جس اعتبار سے پھیل رہا ہے آگے بڑھے. اچھا, اب چونکہ وہ ادارہ کسی کو معلوم, یہ بھی نہیں معلوم کہ یہاں کا جو ایکچوئل ڈیٹا ہے وہ اصل میں کیا ہے اور پاس کون سا ڈیٹا ہے. سارا کا سارا کام آنکڑوں اور مفروضوں پہ ملتا ہے. مثلا ہم کسی سے سوال پوچھیں کراچی کی آبادی کتنی ہے تو وہ کہے گا 1.5 کروڑ سے 3.5 کروڑ کے درمیان, یہ آپ کو جواب ملے گا. اچھا, کراچی میں کچی آبادیاں کتنی ہیں تو وہ کہے گا جی 30 سے 50% کے درمیان. بھائی کوئی ڈیٹا ہوگا کہیں نہ کہیں, آئی ایم شیور ہوگا, لیکن کسی کے ہاتھ میں وہ نہیں ہے. اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ آج سڑک بنی, 1 ہفتے بعد کوئی اور آیا ادارہ, اس نے وہ سڑک کھود ڈالی. کیوں کھود ڈالی؟ جی یہاں پانی کی پائپ لائن پڑے گی. اچھا جی, پانی کی پائپ لائن پڑ گئی, اس کے بعد مٹی کون بھرے گا؟ وہ کسی اور کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد اس پہ نئی سڑک کون بنائے گا؟ وہ کسی اور کی ذمہ داری ہے. ٹینڈر کون طلب کرے گا؟ وہ کسی اور کی ذمہ داری ہے. تو یہ جب کوآرڈینیشن ہوگا ہی نہیں تو ہم بار بار یہ لکیر پیٹتے رہیں گے جس کے لیے آپ نے یہ مجلس سجائی ہے. کوئی کوآرڈینیٹنگ اتھارٹی نہیں ہے اس پہ. ٹھیک ہے مظہر صاحب, اگین پہلے میرا آپ سے بھی اسپیسیفک سوال ہوگا, اس کا اسپیسیفک جواب دیجیے. مطلب فعال نہیں ہے, فعال لیکن ڈیڈ ہے, کاغذ پہ ایگزسٹ کرتی ہے, فعال نہیں. اور اگر میں وہ صاحب ایک ضمنی سوال پوچھ پھر مظہر صاحب کی طرف جاؤں کہ ظاہر ہے یہ فعال کرنا کس کا کام ہے, تو اس کا جواب یہ ہوگا نا کہ حکومت وقت کا کام ہے. اور کس کا کام ہے وسعت صاحب؟ یہ اگر یہ کوآرڈینیٹر کوئی ایک سینٹرل کمیٹی ایکٹیویٹی نہیں ہے تو اس کو فعال کرنا حکومت وقت کا ہی کام ہے نا. ظاہر ہے, یہ تو obvious ہے. ٹھیک, ہاں ٹھیک ہے. مظہر صاحب آپ بتائیے گا پہلے, پھر میں اسپیسیفک سوال میں ہوں گی. اس شہر کا مسئلہ جو میں نے پورا ایک نوحہ پڑھا کہ باقی شہروں سے ہی, ہم امریکہ, کینیڈا, لندن سے کمپیئر نہیں کر لیں, برابر والے شہروں سے, بڑے شہروں سے پاکستان کی اور کمپیئر کر لیں تو یہاں کے مسئلے یونیک ہی ہیں. اور آپ کوئی آنکھ بند کر کے کوئی ایک مسئلہ اٹھائیں تو کراچی کا جداگانہ تشخص نظر آئے گا. کیوں؟ شکریہ وسیم. دیکھیے پہلے تو اس اسپیسیفک چیز پر آ جاتے ہیں کہ جو بچے والا حادثہ ہوا یہ کیوں ہوا. ہاں جی, یہ مسئلہ صرف گٹر کے ڈھکن کے نہ ہونے کا نہیں ہے. اگر آپ کراچی کی سڑکوں کا جائزہ لیں تو کراچی کی سڑکوں میں سڑک سے اوپر سارے گٹر آپ کو نظر آئیں گے, جبکہ نارملی ہوتا یہ ہے کہ جو گٹر وہ ہوتے ہیں وہ سڑک کے نیچے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے جب بھی بارش ہوتی ہے پانی کھڑا ہوتا ہے. تو اب یہ جو جن لوگوں میں نے کل یہ ٹویٹ بھی کی تھی کہ کراچی کی جو سڑکیں ہیں وہ ایک کاروبار ہیں. کراچی کی میں آپ کو بتا سکتا ہوں, کراچی کی سڑکیں جو 1 سال پہلے بنی تھیں وہ پھر ٹوٹ گئیں, پھر بنیں گی. اور میں سالہ سال نام لے کے سڑکیں بتا سکتا ہوں کہ جن سڑکوں کو میں نے بنتے ٹوٹتے مسلسل دیکھا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ سڑک جو بنی ہے, اس سڑک کے بنتے وقت سوئی گیس والے کہاں تھے, کہ الیکٹرک والے کہاں تھے, واٹر بورڈ والے کہاں تھے. یہ کوئی بھی سڑک بنائی جاتی ہے تو سب سے پہلے وہ ان پٹ لیا جاتا ہے اس میں. مجھے یاد ہے ٹیپو سلطان روڈ جو ہے, جب میں 2007 میں کراچی سے اسلام آباد گیا تو وہ سڑک ٹوٹی ہوئی تھی. آپ یقین کریں کہ میں 6 سال بعد واپس آیا ہوں, وہ سڑک اسی طرح ٹوٹی ہوئی تھی. وہ سڑک پھر بنی اور پھر ٹوٹی.
اور پھر بنی، اور اب بھی جا کے آپ اس سڑک کو دیکھیں، اب تو خیر وہ سڑک ہی کمرشلائز ہو گئی ہے. آپ ابھی وسعت، اور اگر کراچی کے باہر سے سننے والوں کو یہ حیرت ہو رہی ہو تو ہم یہ بتا دیں کہ مظہر صاحب آپ اپنے آنکھوں دیکھا واقعہ بتا رہے ہیں، وسعت صاحب بتا رہے ہیں، میں بتا رہا ہوں، حالانکہ میرا تو تجربہ عمر آپ سب لوگوں سے بہت کم ہے، کہ یہ کوئی کراچی والے کو اچھمبے کی بات ہی نہیں لگ رہی ہوگی. کراچی والا کہہ رہا ہوگا کہ ہاں ظاہر ہے تو ہوتا ہی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ سڑک بنتی ہے ٹوٹتی ہے، بنتی ہے ٹوٹتی ہے، اور بس چلتا رہتا ہے. بڑا کامن سی بات ہے نا. اتنے وسیم، جیسے ابھی وسعت ایک آرگنائزیشن کی بات کر رہے تھے، ایک آرگنائزیشن تھی اور شاید اب بھی ہے، ٹریفک انجینئرنگ بیورو. اس کا کیا کام تھا؟ اور ذرا 30-35 سال میں اس کی پرفارمنس تو دیکھیں. یعنی مجھے اس طرح یاد ہے کہ حسن اسکوائر کے کم سے کم 250 مرتبہ وہاں سگنلز بنتے تھے، سگنل لگتے تھے اور سگنل ٹوٹتے تھے اور سگنل تبدیل ہوتے تھے. راؤنڈ اباؤٹ بنتے تھے اور راؤنڈ اباؤٹ ٹوٹا کرتے تھے. اور اسی طرح آپ اور جگہوں پر جا کے اٹھا کے دیکھ لیں. پھر آپ نے 5 سال پہلے ایک بہترین یونیورسٹی روڈ بنائی، پتہ نہیں کتنے ارب روپے کی، اور پھر 1 سال بعد وہ یونیورسٹی روڈ توڑ دی گئی. پھر ایک بی آر ٹی پروجیکٹ لانچ ہوا، اس کے درمیان میں سول ایویشن آ گئی اور لوگ آ گئے. ارے یہ اتنی انکمپٹنس ہے گورنمنٹ کی، اتنی انکمپٹنس گورنمنٹ کی، اتنی انکمپٹنس ہے کہ آپ کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ ایک پروجیکٹ بنانے جا رہے ہیں، آپ اس پروجیکٹ کے لیے لوگوں سے اداروں سے پوچھتے نہیں ہیں، پروجیکٹ لانچ کر دیتے ہیں. شہید ملت لے لیں، میرے سامنے اس شہید ملت روڈ پہ مجھے یاد ہے فہیم زمان ایڈمنسٹریٹر تھے، جب وہ سڑک بن رہی تھی تو لٹرلی منو، اور بہت اچھی بنی تھی، منو برف لا کے اس میں ڈالی گئی تھی اور اس کے بعد وہ سڑک بنائی گئی تھی. اب آپ نے ایک بہترین سڑک بنا دی، اس کے چند سال بعد پتہ چلا فلائی اوورز بننے شروع ہو گئے، انڈر پاس بننے شروع ہو گئے. تو بیسکلی دیر از نو پلاننگ فار کراچی. یہ کچی آبادیوں کی بات کی، کچی آبادیاں جنرل عباسی تھے، انہوں نے ایک آرڈیننس کے تحت بنانی شروع کی، تو آپ نے ہزاروں کی تعداد میں کچی آبادیاں بنا دی. اور کانسیپٹ یہ تھا کہ جی غریب لوگ جو ہے قریب تر گھروں میں تاکہ نوکری کرے، اور آپ نے بے شمار کچی آبادیاں بنا کے ارریگولر جو ہے آپ نے الاٹمنٹس کر دیں، نہ وہاں سوک فیسلٹیز ہیں. تو یہ جو حادثات ہو رہے ہیں اس میں ٹھیک ہے، اس میں وہ چرسی بھی ہوتے ہیں، موالی بھی ہوتے ہیں جو گٹر نکال کے ڈھکن نکال کے لے جاتے ہیں. بھائی ڈھکن ہوتا کیوں ہے اوپر؟ سڑک کیوں نہیں ہوتی؟ انڈر گراؤنڈ میں نے یہی سوال کرنا تھا. صحیح. شہید ملت کی بات کریں، پتہ نہیں ملت بیچاری پہلے شہید ہو جائے گی یا کراچی پہلے صحیح ہوگا، یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. مجھے بدقسمتی سے پہلے والے سینیریو کا امکان زیادہ لگ رہا ہے. میں آپ کو بہت سمپل سا بتاؤں کراچی کا. وسیم، کراچی کا سمپل ایشو ہے، اوور آل تو ویسے پاکستان کا بھی یہی ایشو ہے، کیپیسٹی، کمپٹنس اور کرپشن، اور اس سب کے اوپر ہے بیڈ گورننس. یہ آپ ٹرپل سی ہو گیا، کیپیسٹی اٹھا لیں، ٹھیک ہے، اور آپ لا اینڈ آرڈر اٹھا لیں، آپ اور چیزیں امپروو ہوتی ہیں. لیکن اتنے آپ میں 4 پروجیکٹ لے لیں. یہ آپ نے سم اپ کر دیا، میں اس میں ذرا آگے آتا ہوں. ٹھیک ہے، اب جمیل یوسف صاحب آپ نے، ٹھیک ہے، میں جمیل صاحب آپ نے تو مطلب مرڈر، اغوا برائے تعاون، ہر چیز کی ایک پوری ایک لہر چلتی ہے کراچی میں، اور اس میں کراچی تمام پورے پاکستان کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. وہ فرقہ واریت ہو، وہ ٹارگٹ کلنگ ہو، وہ کڈنیپنگ فور رینسم ہو. آپ نے تو کتنے کیسز نمٹے ہیں جب اغوا برائے تعاون کا بڑا ایک دور چلا تھا کراچی میں، پھر شارٹ ٹرم کڈنیپنگ. ابھی تو میرا مسئلہ تو گٹر کا ڈھکن ہے، ایز ویئرڈ ایز اٹ میں ساؤنڈ، لیکن مسئلہ تو یہی ہے. ذرا سمجھائیں، میئر صاحب، عزت مآب میئر صاحب نے لاسٹ ٹائم یہ کہا تھا کہ بھائی جان مسئلہ جو ہے نا گٹر کے ڈھکن نہ لگنے کا نہیں ہے، ڈھکن چوری ہونے کا ہے. چوری ہو جاتے ہیں ڈھکن. اچھا اب چوری میں تو نہیں کرتا ہوں اور آپ بھی نہیں کرتے، میرے صاحب بھی نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں نا اب تو وہ یہ اب پولیس کا مسئلہ ہے، تو وزارت داخلہ کو ذرا دیکھنا چاہیے. تو سوال یہ، چلو پولیس تو ایک الگ پورا چیپٹر ہے، یعنی اس کا کوئی حل نہیں ہے؟ مثال کے طور پہ کیا دنیا کے ہر شہر میں ایسے ڈھکن لگے ہوئے ہیں جو چرسی چوری کر سکتے ہیں؟ ڈرگیز تو دنیا کے ہر شہر میں ہوتے ہیں نا، چاہے وہ دنیا کا بڑے سے بڑا شہر ہو. تو وہ سارے ڈھکن ریموویبل ہوتے ہیں کیا، یا ایسے ڈھکن ہوتے ہیں جو ہل ہی نہیں سکتے؟ سادہ سوال یہ ہے، چونکہ زیر بحث میئر صاحب کل بتا رہے تھے 88,000 میں لگا دیے ڈھکن، لیکن باقی جن میں نہیں لگے ان میں بچے مر جائیں گے نا پھر. تو ایسے ڈھکن نہیں لگ سکتے جو چوری ہی نہ ہو سکیں، چونکہ چرسی تو چوری کر کے لے آتا ہے. اب کیا کریں؟ آ رہی جمیل یوسف صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ شاید جمیل صاحب کو شاید میری آواز نہیں جا رہی.
ذرا کنیکٹ کریں. وسعت صاحب اب آپ یہ بتائیے گا, دیکھیں میں سوال کو ذرا اور کھول دوں کہ یہ تو آپ نے بات بتائی بالکل ٹھیک ہے, یہ انفراسٹرکچر سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی نا جو میں اور آپ کراچی ہوتے ہیں, بٹ یعنی آپ اور میں بتا سکتے ہیں ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے اس ٹاک شو میں کہ ماری پور کا کون سا پیچ عام طور پہ کتنے بجے ٹرولرز کی وجہ سے جام ہوتا ہے اور وہاں پہ موبائل لٹتے ہیں. میں اور آپ بتا سکتے ہیں کہ کہاں کہاں کا پورا سریا جو ہے وہ ترسی اٹھا کے لے گیا ہے. یعنی پیٹرنز پتہ ہیں, جب مجھے آپ کو پتہ ہے تو ارباب اختیار کو بھی پتہ ہوں گے, تو پھر وہ کیوں نہیں کر لیتے ہیں یہ کام. یعنی میں کہہ رہا ہوں بہت لمیٹڈ اختیارات ہوں گے, انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہوگا, سینٹرل اتھارٹی نہیں ہے جیسا آپ نے کہا, لیکن اس گلے سڑے سٹرکچر میں بھی اگر آپ اپنی فل کیپیسٹی پہ آپریٹ کرنے کی کوشش کریں تو راکٹ سائنس تو نہیں ہے نا, اس کو نمٹا تو جا سکتا ہے. ہاں, لیکن یہ ہے کہ جب لاقانونیت سکہ رائج الوقت ہو تو عام آدمی ہے وہ بھی بے خوف ہو جاتا ہے اور پھر اس کی جو مرضی ہوتی ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. مثلاً اگر میں اپنے لڑکپن کی بات کروں تو اسی کراچی میں بہت کم بجٹ ہوتا تھا اداروں کا, لیکن گورننس کا یہ عالم تھا کہ بارش ہوئی آٹومیٹکلی جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹینکر لائے گا اور وہ پانی کھینچنا شروع کر دے گا. اگر کتے زیادہ ہو گئے تو آٹومیٹکلی جس برانچ کی ذمہ داری ہے کہ ان کا سدباب کیا جائے وہ آٹومیٹکلی آ جائیں گے. اگر تہوار ہو رہے ہیں اور قربانی ہو رہی ہے تو آٹومیٹکلی وہ کراچی کا ایک تو چھوٹا بھی تھا اور وہاں چونا لگانے والے آ جاتے تھے. صبح 4 بجے یہ ممکن نہیں تھا کہ جو صفائی کرنے والے لوگ ہیں 4-5 بجے سڑکوں پہ نہ ہوں. لیکن اب بجٹ زیادہ ہے, ان تمام محکموں میں کیپیسٹی سے زیادہ امپلائمنٹ بھی موجود ہے, مگر کام کیوں نہیں ہو رہا؟ کام اس لیے نہیں ہو رہا کہ فرض کریں کہ ایک پروجیکٹ ہے, وہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ 10 کروڑ میں بن سکتا ہے اگر یہ کر لیا جائے, تو جو منظوری دینے والا ہے اسے اس پروجیکٹ میں انٹرسٹ نہیں ہوگا انلیس کہ وہی پروجیکٹ کوئی 1 ارب روپے میں کرنے پر تیار ہو جائے, اس لیے کہ اس میں زیادہ لمبی دہاڑی بن سکتی ہے. تو جب اوپر والوں کو یہ دیکھتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ جو اسی محکمے کے ملازم ہیں ان سے کوئی بات چھپی تو ہوتی نہیں, انہوں نے کہا اچھا جب صاحب یہ کر رہے ہیں, ان سے اوپر کے صاحب یہ کر رہے ہیں, ان کے اوپر سے ہے, تو ہم کیوں کام کریں, ہم کیوں تنخواہ کیوں نہ لیں. گنگا بہہ رہی ہے تو میں بھی ہاتھ دونوں میں. ہاں, تو اس میں ظاہر ہے کہ آپ کسی سے کوئی سوال نہیں کر سکتے, کوئی جواب نہیں دے سکتے. وہ پلٹ کے آپ کے منہ پہ کہے گا کہ تم مجھ سے سوال کرنے والا کون ہوتا ہے, تو خود یہ کام کر رہا ہے. تو جو گورننس یا ڈسپلن جو بھی کہہ لیں وہ بریک ہو گئی. ایسا نہیں ہے کہ افرادی قوت کسی محکمے کے پاس کم ہے, جی بندے کم ہے اس لیے انتظام نہیں کر سکتے, ضرورت سے زیادہ ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ چونکہ یہ سسٹم ہی ٹوٹ گیا, آنکھوں کی شرم ہی اوپر سے نیچے تک چلی گئی ہے, لہذا ہم پیسے بھی پھینکتے رہیں, لوگوں کو بھی لے آئیں, ٹرانسفر بھی کر دیں, کچھ نہیں ہونے والا ہے. اس لیے کہ انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ جو انگریزی کا محاورہ ہے کہ مچھلی ہمیشہ اوپر سے سڑتی ہے. وہ جو ایک قصہ ہے کہ بادشاہ اگر اپنے حواریوں کو کسی گاؤں میں نمک لے جانے بھیج دے تو اس کے حواری جو ہیں حوصلہ پکڑ کے اس گاؤں کی ساری مرغیاں بھون کے کھا جائیں گے, تو کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں. تو یہ سسٹم اب اتنا ٹوٹ چکا ہے کہ کون کس کا گریبان پکڑ سکتا ہے, سب کے تو گریبان کھلے میں. ہاں صحیح. اور ناظرین مصطفی صاحب جس کو کہہ رہے ہیں مصطفی صاحب کی کوئی سسٹم ایگزسٹ نہیں کرتا, اسی کو ہم عرف عام میں یہاں پہ سسٹم کہتے ہیں, انورٹڈ کاماز میں, کہ یہاں ایک سسٹم ہے پورا انورٹڈ کاماز والا سسٹم ہے, لیکن وہ کہ جس میں نیچے سے اوپر تک سارا ایک سلسلہ چلتا ہے, ایک پیرالل سارا معاملہ چلتا ہے. جمیل یوسف صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں بالکل آ رہی ہے حسین. سر جمیل صاحب, چونکہ آپ نے آئی پرسنلی لوگ کہ آپ نے کمپیریٹیو سٹڈیز بھی کی ہوئی ہیں باقی ملکوں سے بھی, سارا کچھ باقی شہروں سے بھی, دنیا کے کراچی سے. ابھی میرا اسپیسیفک سوال ہے گٹر کے ڈھکن سے ہی متعلق کہ کیا اس میں کوئی اور ایسا فینومینا نہیں ہو سکتا, بیکاز وہ یہ کہتے ہیں, میئر صاحب خود آن ریکارڈ ہے کہ زیادہ بڑا پرابلم ڈھکن لگانے کا نہیں, ڈھکن چوری ہونے کا ہے. وہ ڈرگیز چرسی وغیرہ چوری کر کے لے جاتے ہیں. تو اب گورنمنٹ کی اتنی کیپیسٹی تو نہیں ہے, ایسا لگتا ہے کہ ڈرگیز کو جو ہے وہ چوری کرنے سے روکیں, کیونکہ خود میئر صاحب کہہ چکے ہیں کہ 3 لاکھ ڈھکن ہیں, تو کھڑے ہو جائیں گے 3 لاکھ ڈھکنوں پہ ہم جا کے. تو پھر کوئی اس کا کوئی اور رستہ نہیں ہے کہ کوئی ٹیگنگ ہو جائے. یعنی دنیا کے اور ملکوں میں کس طرح ہوتا ہے, ڈرگیز تو وہاں بھی ہوتے ہیں نا, وہاں ڈھکن چوری نہیں ہوتے نا, تو نیو یارک سے میں بھی ڈرگیز ہوتا ہے, ہر جگہ ہوتا ہے. تو کیا اس کا کوئی حل نہیں ہے کہ کوئی ریموویبل ڈھکن نہ ہو, کچھ اور حل نہیں ہے اس کا کیا؟
देखिए वसीम साहब, ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। पूरे दुनिया में ढक्कन है तो क्या होता है उनका। मैं आपको बताऊं कि बॉम्बे शहर में ये आम प्रॉब्लम था कि अच्छा। मानसून बेतहाशा होते थे। यहाँ तो मानसून वो होते ही नहीं है। बॉम्बे में तो बिल्कुल दरिया बहती शहर में हुई। ओके। और ये होता था तो बड़े लोग जो वॉक करते थे, ट्रैवल करते थे, तो वो डूब जाते थे जब ढक्कन नहीं होता था। तो उसका नतीजा ये निकला कि वहाँ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के जो पिटिशंस होते हैं बड़े स्ट्रांग होते हैं, कोर्ट्स बड़ी रिस्पॉन्सिव होती है इन चीज़ों पे। जहाँ सिविल सोसाइटी का मैटर होता है, पब्लिक एट लार्ज अफेक्ट होती है। यहाँ तो हमारे है ना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, लोकल गवर्नमेंट, सब चीज़ें, फिर भी इट्स नॉट फंक्शनिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट चेन ऑफ कमांड क्या है? वो तो बॉम्बे हाई कोर्ट के जो जजमेंट निकला वो ये निकला कि अगर कोई भी ढकना 31 मई के बाद नहीं हुआ तो उस एरिया के जितने इंस्पेक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग राइट अप टू द चीफ, उसके खिलाफ FIR कटेगी। ओके। एंड बिलीव मी, उसके बाद आफ्टर दिस कोर्ट ऑर्डर्स एंड पेनल्टीज, देयर वर नो डेथ्स ऑफ मैनहोल्स एट लीस्ट। ओके, कि जब वो तो वॉक करते थे तो पानी में, बारिश में तो दिखेगा ही नहीं ना। ये तो जो इंसिडेंट हुआ है ये तो खुला हुआ नजर आ रहा था। अपनी मार्केट थी, अपना आपका डिपार्टमेंटल स्टोर था, वो भी इतने बहस थे कि उन्हीं के वहाँ आ रहे हैं शॉप करने। तो कम से कम अपने इर्द गिर्द तो जो कमर्शियल इंस्टीट्यूशन लाइक दिस हैं तो दे कैन डू इट। अमेरिका में चीजें कैसे सही हुई? अमेरिका चीजें ऐसे नहीं सही हुई। लोग कोर्ट में गए, पेनल्टीज बड़ी हैवी हुई। जहां गवर्नमेंट के फॉल्ट्स आते थे वहां पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स का कंपेंसेशन भरना पड़ता था। जब ये चीजें आपकी पेनल्टीज बिगड़ तो चीजें अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती। तो जस्टिफिकेशन के लिए देखिए, हमने भी पुलिस में किया ना, पुलिस के साथ करके क्राइम जो हमारा जो सिविल सोसाइटी का काम ही नहीं था, बट माशाल्लाह किया ना कंट्रोल। ओके, कि किडनैपिंग फॉर रैंसम कराची से खत्म कर दिया। ओके, टोटली। जो बच्चे किडनैप होते थे, स्कूल। तो इस मामले में फिर हमारे, अगर चूंकि आप ये कह रहे हैं, तो फिर इस मामले में हमारी सिविल सोसाइटी या बाकी लोगों को आप कहना अदालतों का रुख करना चाहिए, तो उन्होंने नहीं किया, दे डिड नॉट डू देयर पार्ट। नहीं, अदालतों का रुख करते हैं, माफ कीजिएगा, आई एम सॉरी, बट कोर्ट्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को इतना सीरियसली ले नहीं रहे हैं। आप बताइए, सीवरेज वाटर जो डंप हो रहा है क्लिफ्टन में, सी में, सबकी आंखों के सामने, मेरा ख्याल है जजेस भी रहते हैं वहाँ, सारे ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, एवरीबडी इज लिविंग देयर, और सीवरेज वाटर डंप हो रहा है जो ह्यूमन लाइव्स के साथ खेलता है, फिशरीज के साथ खेलता है। ओके, तो उस पर भी आज तक हम बातें ही करते हुए आए हैं। ओके, तो जैसे हम केपीटी के बोर्ड में थे, तो अमेरिकन काउंसिलेट के बाजू में जो मैंग्रोव्स था, उसका वहाँ जो पानी था, हमने मूव किया था केपीटी से कि हम इधर वेटलैंड पार्क बना देते हैं। तो जितना शहर में वहां से गंदा पानी आता है यहाँ आए, वेटलैंड पार्क उसको ट्रीट कर देगा, और वो वाटर को हम वापस फिल्टर करके इट कैन बी यूज फॉर द एयर कंडीशनिंग प्लांट, सब जगह के लिए। आपको हैरत होगी, जो दुनिया के कई ममालिक में होता है कि वही उसी पानी को रिसाइकिल करके इस्तेमाल करो, तो बाथरूम का पानी रिसाइकिल करके इस्तेमाल कर लेते हैं। सही। अब वो अदालतों का कुछ मूड बनता भी है, तो वो कहता है और चिड़ियाघर की दीवारें गिराओ। मैं कल गुजर रहा था तो वो चिड़ियाघर अच्छा नहीं लग रहा था, दीवारें बना दो, वाली गिरा दो, नस्ला गिराओ, यहाँ तक ही नजर। आखिरी बात, मजहर अब्बास साहब, अगेन यानी कोई एक मसला उठाएं और वो हमें नजर आता है कि इसमें अब ये जो सारे लोग कल के वाक़े के बाद एक बार फिर उठे हैं, परेशान हैं, आम लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, कभी डंपर कुचल देता है, कभी ज़मीन पे कब्जा हो जाता है। मतलब अगेन यानी पंजाब में चलो भाई एक अनाउंसमेंट तो भी कोई सीरियस तो नज़र आई ना कि अच्छा जी आपकी ज़मीनों पर अगर कब्जा हो जाए तो ये मैकेनिज्म है, ये अदालत है, अदालत इतने दिनों में फैसला करने की पाबंद है। अब हो सकता है वो अदालतें उतना अच्छा काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक इशू सीएम लेवल पे एड्रेस तो हुआ, एक मैकेनिज्म बना। यहाँ तो लोगों की जिंदगी भर की कमाई होती है, जमीन पे कब्जा होता है, रुसवा हो जाए वो आदमी, नहीं मिलता कब्जा वापस, और खुलेआम रिश्वतें मांगते हैं। सिस्टम जो होना चाहिए वो नहीं है, दूसरा सिस्टम है जिसमें आपको छूट के बंदा कहता है इतने पैसे दो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। जायज काम की बात कर रहा हूं मैं। ये इसका हल, यानी कोई हल की उम्मीद रखें या अगले प्रोग्राम तक के लिए, जब कोई अगला वाकया होगा, जब कल कोई डंपर के नीचे आएगा
یا کوئی ٹارگیٹ کلنگ سے مرے گا یا گٹر کے نیچے آئے گا تو ہم اگلا پروگرام کریں گے, پھر یہ والی محفل سجائیں گے, جس طرح وسط صاحب نے کہا مجلس سجائیں گے. دیکھیں وسیم, ابھی جمیل صاحب جو بات کہہ رہے تھے, آپ سی وی یو پر جائیں, آپ سمندر آج سے 5 سال پہلے کدھر تھا اور اس وقت کدھر ہے؟ کسی نے اس کا نوٹس لیا؟ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں. یہ سمندر کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے ہائی رائز بلڈنگز بنانے کے لیے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی کوشچن کرنے والا نہیں ہے, کوئی جسٹیفیکیشن, کلیریفیکیشن. اب وہ گڈر باغیچے اور اس کا سارا گٹر کا پانی اس میں جاتا ہے, سمندر میں جاتا ہے, اور وہ پھر واپس پھینکتا ہے دوسری طرف سی وی یو کی طرف, اور پھر اس کو جا کے صفائی کی جاتی ہے. دیکھیے میں آپ کو بالکل پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں, یہ جو جتنی سڑکوں کے مسائل ہیں, یہ جو ٹریفک کے مسائل ہیں, پہلی چیز یہ کہ یہاں سڑک بنانے والے کو سڑک بنانی نہیں آتی, یہاں فلائی اوور بنانے والے کو فلائی اوور بنانا نہیں آتا, یہاں انڈر پاس بنانے والے کو انڈر پاس بنانا نہیں آتا. ورنہ اگر اس شہر میں اس طرح کی چیزیں ہوئی, لیکن یہاں بنانے والے کو بنانا آتا ہے, اسی لیے حکومت ماشاءاللہ ہر سال آ جاتی ہے ہر انتخاب کے بعد. نہیں, اب آپ دیکھیں نا کہ چیز یہ ہے کہ اس کا حل تو پھر یہی ہے. اگین تو انکمپٹنس تو پھر بھی ختم نہیں ہوگی, لیکن پھر بھی دنیا بھر کی میٹروپولیٹن کی طرح کراچی اور دیگر شہروں کو میٹروپولیٹن کارپوریشن کا درجہ دیا جائے. اس میٹروپولیٹن کارپوریشن کے انڈر سارے ادارے آئیں, اس کے اندر آپ سیوک ایسے کورٹس بنائیں جو اسپیڈی ٹرائل کر کے سیوک ایشوز کے اوپر, جیسے یہ حادثہ ہے یا اس طرح کے اور دوسرے حادثہ ہیں. جس شہر میں 20 لاکھ لوگوں کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہ ہو, جس شہر میں آپ کے پاس کوئی ڈیٹا نہ ہو جس کی بات کر رہے ہیں آپ دیکھیں نا, اس میں جہاں نہ ماس ٹرانزٹ پروجیکٹ بنتا ہو, نہ سرکولر ریلوے چلتی ہو, یہ ساری چیزیں تھیں, یہ سارے ایشوز یہاں سیٹلڈ تھے, سڑکیں کشادہ تھیں. آج بھی سڑکیں کشادہ ہیں, ان کو انکروچ کر دیا گیا, ہائی رائز کھڑی کر دی گئی, 400 گز پہ جو ہے آپ نے 16 منزلہ بنا دی اس میں. تو لہذا کراچی ایک دھر ہے, اس کو دھر بنا دیا جاتا ہے, اربوں روپے کھاؤ یہاں سے اور روانہ ہو جاؤ. نہ پولیس کو کوئی پوچھنے والا ہے, نہ سیوک اداروں کو کوئی پوچھنے والا ہے, نہ بیوروکریسی کو کوئی پوچھنے والا ہے. اس شہر کو لوٹ مار کرنے کا ایک ذریعہ بنا دیا گیا ہے, اس لیے کہ اس شہر کی جو زمین ہے وہ آج بھی سونا اگلتی ہے. لہٰذا نہ انہیں یہ پرواہ ہے کہ سڑک کیسے بنتی ہے, ہاں سڑک بناؤ توڑو, نہ انہیں یہ پرواہ ہے کہ گٹر کیسے ہوتے ہیں, گٹر بناؤ اس طریقے سے, اس طرح کے حادثات. یہ پرواہ نہیں ہے کہ سڑک کیسے بنتی ہے, پیسے لیکن بنتے ہیں تو وہ سسٹم چل رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ایک سیکنڈ. جی کیا جی, بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا, بہت شکریہ. جمیل یوسف صاحب, مظہر عباس صاحب اور وسعت اللہ خان صاحب. کوشش ہم نے کی باتوں کو کچھ اجاگر کرنے کی, اس امید کے ساتھ کہ شاید کچھ معاملات کی بہتری کی طرف اللہ کرے کہ چیزیں جائیں. بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. ہمارے 2 بڑے اچھے دوست بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. منسٹر آف اسٹیٹ ہیں جناب حذیفہ رحمان صاحب, ایس اے پی ایم آن کلچر ہیریٹیج اینڈ ٹورزم. میں بہت شکر گزار ہوں ظاہر گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹو سر, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اور اسپیشل اسسٹنٹ ٹو سی ایم کے پی کے آن انفارمیشن جناب شفیع اللہ جان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میں دونوں کا بہت شکر گزار ہوں. شفیع بھائی اگر اجازت دیں میں حذیفہ بھائی سے شروع کروں. حذیفہ صاحب, سیم پیج کی بہت بات ہوتی ہے. ایک پیج, جس پیج پہ ایک نوٹیفیکیشن آنا ہے, ایک تاثر یہ بن گیا ہے کہ اس ایک پیج کی وجہ سے یہ سیم پیج متاثر ہو سکتا ہے, یا کچھ لوگوں کے خیال میں تو ہو گیا ہے. کیا ہے مسئلہ, کیوں, مطلب سوال بڑا, میں ریفریز کر دوں پریسائزلی, یہ آپ کہیں گے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, سیم پیج کوئی متاثر نہیں ہوا, تو نوٹیفیکیشن کر کیوں نہیں دیا؟ 15 تاریخ کو رانا صاحب نے کہا تھا 2-3 دن میں آ جائے گا. جی بہت شکریہ بدامی صاحب. اگر آپ مجھے 2 منٹ دیں گے تب میں آپ کے سوال کا مکمل جواب دے پاؤں گا, اور میرے خیال سے آپ تسلی بخش ہوگا جواب, تو پھر میں دوں جی تسلی بخش ہوگا. اور آپ کی جو ایک بہت بڑی ویورشپ ہے اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو تذبذب میں رکھا گیا ہے پچھلے چند دنوں میں, 3-4 دنوں میں جو گاسپس بنائے گئے ہیں, اس کو بھی شاید جواب مل جائے گا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ
جس طریقے کی خبریں مختلف ویلاگرز نے، مختلف صحافیوں نے چلائیں، ایک تو وزیر اعظم صاحب کا کوئی اس نوٹیفیکیشن سے نہ تعلق ہے، نہ وزیر اعظم صاحب جو ملک سے باہر بتایا گیا کہ ملک سے باہر تھے اس سے تاخیر کا شکار ہوا، ایسا ہرگز نہیں. وزیر اعظم صاحب جہاں بھی ہوتے ہیں وہ اپنے تمام آفیشیل بزنس کو سر انجام دیتے ہیں. ای فائلنگ کا نظام شہباز صاحب نے متعارف کرایا، تمام سمریز وہ ای فائل کے ذریعے یعنی آن لائن کمپیوٹر کے ذریعے ایک سافٹ ویئر ہے ہماری گورنمنٹ کا، اس کے تھرو نمٹا دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 27ویں آئینی ترمیم کا جو مسودہ ہے، کیبنٹ میٹنگ شہباز صاحب نے ملک سے باہر بیٹھ کر کی اور ان کے باہر ہونے کی وجہ سے وہ مسودہ ڈیلے نہیں ہوا اور پھر وہ سینٹ میں پیش ہوا، دین نیشنل اسمبلی میں آیا. تو ایک تو اس حوالے سے میں کلیئرٹی دینا چاہتا ہوں کہ بالکل غلط ہے، بالکل اس میں جو ہے یہ لغو ہے بات کہ شاید کسی طرف سے کوئی تاخیر ہے. آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھ دیتا ہوں. ایک تو بات واضح ہے کہ 27 تاریخ بھی گزر گئی، 15 تاریخ کو رانا صاحب نے کہا تھا 2-3 دن میں کر رہا ہوں، وہی اسی پر آ رہا ہوں، اسی کا جواب دے رہا ہوں. فیلڈ مارشل صاحب ظاہر ہے اس وقت جو ہے سپہ سالار ہیں اور جو 1952 کا آرمی ایکٹ ہے اس کے تحت 2027 تک جو ہے وہ اس ملک کے آرمی چیف ہیں. اب ایک نیا عہدہ جو ہے وہ تخلیق کیا گیا ہے، ایک ظاہر ہے اس کے نیچے ایک نیا ادارہ بنے گا. آئینی ترمیم ہوئی، اس میں ظاہر ہے اس ادارے کا مقصد کیا تھا؟ یہی تھا کہ آپ نے پاکستان بھارت جنگ کے دوران جو کامیابی سمیٹی، اس میں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی فوج کو، آپ کے ملک کو سرخرو کیا، لیکن کچھ ایشوز پر ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں یہ سی ڈی ایف کا عہدہ ہے، برطانیہ میں ہے، دیگر ممالک میں ہے، تو ظاہر ہے ضرورت محسوس کی گئی یہ عہدہ ہونا چاہیے اور اس سے آپ کی فوج کی استعداد کار بہتر ہوگی. اب ظاہر ایک آئینی ترمیم کرنے کے بعد یہ صرف سمپل نہیں ہے کہ آپ نے 3 لائنوں کا نوٹیفیکیشن کر دینا ہے، ایک باقاعدہ اس کے نیچے پورا ایک ضوابط ہے، پروسیجر ہے، وہ سارا تیار ہو رہا ہے. اور ظاہر ہے کوئی ایسی جلد بازی بھی نہیں ہے، آپ کہیں جی جنگی صورتحال ہے اور آپ نے عہدہ تخلیق کیا، فوری طور پہ سے نوٹیفائی کریں. جس طریقے سے وزیر اعظم صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب جو ہے وہ آج بھی ایک پیج پر ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے کوئی اس میں ایسی بات سرے سے ہی نہیں ہے. ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، صرف اور صرف چونکہ آئینی ترمیم ہوئی، ایک عہدے کو جب تخلیق کیا گیا اس کے نیچے ظاہر سے وہ عہدہ نہیں ہے، ایک پورا ادارہ تشکیل پانا ہے جس میں ظاہر تینوں آپ کی مسلح افواج بری، بحری اور فضائی کے درمیان ایک بہترین کوارڈینیشن ہو. باقی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، ظاہر میں اسکرین پہ بیٹھ کے کچھ چیزیں مجھے پتہ ہیں لیکن میں نہیں وہ اس کو ڈسکلوز کر سکتا. آپ کی قومی سلامتی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، آپ کے بہترین ڈیفنس سے متعلق ہیں. ان ساری چیزوں کو بیسیکلی ایک پورا نظام اور ایک پروسیجر بنایا جا رہا ہے. وہ جیسے ہی مکمل ہوتا ہے ہم حسل بسل میں شروع ہو جائے. آپ 27 تاریخ کی بات کیوں کر رہے ہیں 28 کی؟ بیسیکلی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ جو 40-50 سال سے چلا آ رہا تھا وہ ختم ہوا ہے. تو اگر ایک نیا عہدہ تخلیق کیا گیا ہے اور اللہ کرے کہ جب تک یہ ملک قائم ہے تا قیامت یہ عہدہ بھی ساتھ چلے، تو ظاہر ہے اس عہدے کے لیے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، چیزیں وغیرہ ہوتی ہیں، وہ مکمل ہو جائیں گی. 15 تاریخ کو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ 2-3 دن میں آ جائے گا، تب ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنا پیچیدہ عمل ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے، بالکل رانا ثناء اللہ صاحب کو اس میں کہا جا سکتا ہے کہ ظاہر ہے چونکہ آئینی ترمیم ہوئی اور یہ چونکہ سوللی سارا کام جو ہے یہ عسکری قیادت سے متعلق تھا، سویلینز کو نہیں پتا ہوتا کہ ظاہر ہے میں نے آج اس پہ پوری تحقیق کی، اسٹڈی کی یہ سی ڈی ایف کے عہدے کے بارے میں. اور یہ بھی نہیں ہے کہ ابھی جو ہے تخلیق کیا گیا، بہت لمبے عرصے سے اس پہ غور ہو رہا تھا کہ دنیا کے جو یعنی ہم پاکستان میں برطانیہ کو فالو کرتے ہیں بہت ساری چیزوں میں، برطانیہ کے اندر یہ سی ڈی ایس کے نام سے یہ عہدہ، تو بیسیکلی دنیا میں یہ عہدہ موجود ہے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے اپنی افواج کو مزید مضبوط کرنے کے لیے، اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے اگر آئین میں ترمیم کر کے یہ عہدہ شامل کیے ہے جو کہ باقی بھی دیگر ممالک میں موجود ہے، تو اس کا یہ تو نہیں ہے کہ کسی کی خواہش ہے اور ہم 27-28 کو نوٹیفیکیشن کر دیں. اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی پورا غور ہوگا اور جس طریقے سے ہمارا ادارہ ہے وہ اس پہ جو بھی اپنا کام مکمل اور وہ ایک پیج بالکل اسی طریقے سے قائم و دائم میں جیسے تھا، اس پیج پہ وزیر اعظم بھی ہیں، فیلڈ مارشل بھی، اور اسی پہ نواز شریف صاحب بھی ہیں. کوئی 19-20 کا فرق بھی نہیں ہے. 19-20 کا فرق بھی نہیں ہے، 19-20 کا فرق بھی نہیں ہے. آپ کو میں بتا دوں میاں نواز شریف صاحب سے متعلق ایک بہت اہم بات، آخری 1 منٹ لوں گا. میاں نواز شریف صاحب کو کہا گیا تھا جب جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا تو کسی پارٹی کے رہنما نے بات کر دی کہ جی آپ ان سے کوئی بات کر لیں یا کوئی بندہ بات ان سے کر لے، کوئی بارگین کی بات کی. تو میاں نواز شریف صاحب وہ بہت کم غصہ کرتے ہیں لیکن ان کا چہرہ لال ہو گیا. انہوں نے کہا میں نے کبھی کسی سے بارگین نہیں کی. اگر ملک کے لیے عہدہ ضروری ہے اور یہ ایکسٹینشن ضروری ہے تو ایکسٹینشن دیں، لیکن میں کسی بارگین نہیں. میاں صاحب کی یہ سوچ ہے. اور اس سی ڈی ایف کے عہدے کے لیے بھی میاں نواز شریف صاحب کا چونکہ ایک بہت بڑا تجربہ ہے، انہیں اس بات کا احساس تھا کہ جس طریقے سے جو جنگی حالات بنے تھے
الحمدللہ شاندار فیصلے ہوئے، لیکن اگر ہم جدید دنیا کے جو اصول ہیں ان کو اڈاپٹ کر لیں گے تو اس کو میاں نواز شریف صاحب کی بھی انڈورسمنٹ حاصل تھی، شہباز شریف صاحب کی بھی تھی، اور الحمدللہ باقی بھی آپ کے ملک کے جو زرخیز دماغ ہیں میں ایک آخری چھوٹی سی بات کہ آپ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کا ہونا ہے پاکستان کا ہونا ہے نہ ہونا تو مان ہی نہیں لگتا. آپ کا پروگرام بڑا اہم ہے. خواجہ آصف صاحب جو کہ سب سے زیادہ متعلقہ منسٹر ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا تھا. سر میں خواجہ آصف صاحب کیا پیغام ہے؟ قابل احترام ہے رانا صاحب بھی، لیکن میں آپ کے پیغام کے خواجہ آصف صاحب نے کہا پی ایم از ریٹرننگ شارٹلی، یعنی انہوں نے ربط جوڑا خواجہ آصف صاحب نے وزیر اعظم صاحب کے واپس آنے اور نوٹیفیکیشن سے. ایکسپلین سر دیکھیں انسان ہے، خطاؤں کے پتلے ہیں، ہر وزراء کے بات کرنے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن میں نے آپ کے سامنے فیکٹس رکھ دی ہے. آپ کے پروگرام کے توسط سے میں تمام اینکرز کو یہ ضرور ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ عہدہ ہم نے الحمدللہ پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے بنایا ہے. خدا رہے اس پہ ایسی ڈیبیٹ نہ کریں جس سے بلا وجہ ایک جو ہے آپ کا دشمن ملک جو ہے اسے چیزیں ایزیوم کرے. الحمدللہ پاکستان کا دفاع محفوظ ہاتھوں میں ہے، تینوں افواج کے سربراہان موجود ہیں، ایک نیا عہدہ بنا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کا بھی فائنلی ایک بڑا ہی سیلف ایکسپلینیٹری قسم کا نوٹیفیکیشن آئے گا، اور یہ اگلے 4-5 دنوں میں ہو جائے گا مسئلہ حل تقریباً. نہیں میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا، ممکن ہے صبح ہو جائے، کیونکہ میں اس پروسیجر کا حصہ نہیں ہوں اور اس پروسیجر میں ظاہر ہے لیکن یہ ہو جانا ہے. اس میں آپ کہہ رہے ہیں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، ساری کی ساری قیاس آ رہی ہیں. ٹھیک ہے سر نوٹڈ. ٹھیک ہے آگے اس میں بتا رہا ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں میری کریڈیبلٹی ہے، یہ انتہائی میں ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں بغیر کسی اس میں جو ہے زیر زبر کے فرق کے. یہ بات ایسے ہی ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ آنے والے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے نوٹیفیکیشن ایشو ہوگا انشاءاللہ بلا خوف تردید. آپ یہ بات کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے شفیع جان صاحب، سر آپ بتائیے گا. شفیع صاحب ایک تو یہ کہ آج ملاقات ہو گئی فائنلی غالباً 4 نومبر کے بعد if I'm not wrong، جی ہاں، اور آج 2 دسمبر کو ان کی بہن کی ہو گئی، انہوں نے باہر آ کے بات بھی کی. سر پہلے تو یہ بتائیے گا چونکہ ظاہر ہے آپ معاون خصوصی بھی ہیں جناب وزیر اعلیٰ صاحب کے، تو ایک تاثر تھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے تو خود کہا تھا کہ اس منگل کو سب جائیں گے، یہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ پھر اڈیالہ کے باہر. آج وزیر اعلیٰ صاحب تو نہیں آئے خود، حالانکہ تاثر تھا کہ وہ آئیں گے، اور ظاہر ہے اس سوال کا پس منظر وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، صحافیوں نے، سب نے، کہ ایک ارینجمنٹ ہو گئی تھی، ان کو کمیونیکیٹ کر دیا گیا تھا وزیر اعلیٰ صاحب کو کہ ملاقات یہ ہو جائے گی اور اس وجہ سے وہ نہ آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ بادامی صاحب. دیکھیں بالکل شام سے یہ ایک بحث چھڑی ہوئی ہے، اور میں نے ابھی بھی ایک ٹاک شو پہ یہ بات کی، اور میں بڑے آپ کے شو پہ بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں تھا، کیونکہ جو وزیر اعلیٰ صاحب کے ملنے کا دن ہوتا ہے وہ جمعرات کا دن ہوتا ہے. آپ منگل کے دن جو خان صاحب کا ہوتا ہے وہ فیملی سے ملنے کا دن اور وہ کلاس سے ملنے کا دن ہوتا ہے. جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے وہ جمعرات کے دن ملتی ہے. تو آج احتجاج کے لیے آنا تھا نا انہوں نے، ملنے کے لیے نہیں. نہیں احتجاج کے لیے انہوں نے نہیں آنا تھا. وہ اس وقت پشاور میں موجود ہے، ہمارے وہاں پہ گورننس بھی ہے، گورنمنٹ بھی ہے، وہ چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں. وہ تو صبح ہی میں نے کہہ دیا تھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب آج اسلام آباد نہیں ہے، کہ بلکہ میں نے کل کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب نہیں آئیں گے، بلکہ تمام پارلیمنٹرینز پہلے ہائی کورٹ آئیں گے اور ہائی کورٹ کے بعد وہ اڈیالہ جائیں گے. اور جہاں تک ملاقات کی بات آپ نے کی ہے، الحمدللہ آج 28 دنوں بعد خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. وہ ڈسکنیکٹڈ تھے اپنی فیملی سے. 16 اکتوبر کو آخری ملاقات ہوئی تھی وکلا سے، اور 4 نومبر کو آخری ملاقات ہوئی تھی ان کی فیملی سے. اور ہمیں جو ان کے صحت کے بارے میں جو سب سے بڑا کنسرن تھا، الحمدللہ وہ صحت یاب ہے. ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 1 مہینے سے ان کو قید تنہائی میں ڈالا گیا، آئسولیشن میں ہے. وہ کسی سے کوئی ان کے پاس جان نہیں رہا، اور نہ ہی وہ کسی بات ان کی ہو رہی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے کچھ مختصر ٹائم کے لیے باہر نکالا جاتا ہے اور پھر واپس بند کر دیا جاتا ہے. تو اس وقت تو پاکستان کے پاپولر لیڈر ہے، پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہے، ان کے قائد کے ساتھ یہ جو غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے، اس پہ شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے. آج میں سارا دن پہلے ہائی کورٹ میں تھا، ہائی کورٹ کے بعد میں اڈیالہ گیا، اور اڈیالہ میں جب یہ خبر باہر آئی تو ہمارے کارکنوں میں شدید غم و غصہ پایا گیا. یہ جو آج ملاقات ممکن ہوئی ہے، یہ کریڈٹ بھی سہیل آفریدی صاحب کو جاتا ہے. یہ جو آپ سیٹنگ کی بات کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جب ہم ٹیوزڈے کی رات آئے تھے، تھرسڈے کی رات، سیٹنگ میں منفی معنوں میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہوتا ہے نا ارینجمنٹ ہوتا ہے کہ بھائی آپ آ کے ٹیمپریچر ہائی نہ کریں، ملاقات ہو جائے گی. آج ایک ارینجمنٹ، میں نے ارینجمنٹ کا استعمال کیا کہ بھائی، لیکن آپ تردید کر رہے ہیں آنا ہی نہیں تھا. جو جمعرات کے دن
वज़ीर आला साहब जो 18 घंटे का धरना उसने सर्द रात में जहाँ पे दिया था, ये वही प्रेशर था जो गवर्नमेंट पे बना और आज उनकी मुलाकात पॉसिबल हुई। थर्सडे को वज़ीर आला साहब आएंगे एज यूजुअल। अब जो एहतजाज का सिलसिला है वो जारी रहेगा अडियाला के बाहर गाहे बगाहे, या अब चूंकि मुलाकात हो गई है और सेहत के हवाले से कंसर्न्स भी अल्हम्दुलिल्लाह दूर हो गए, तो अब ये सिलसिला रुक जाएगा? जब तक जो भी कानूनी हमारे सवाबदीद है, जो खान साहब का सवाबदीद है, जैसे कि फैमिली से मिलना, वकला से मिलना, पार्टी लीडरशिप से मिलना, क्योंकि ये इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के ऑर्डर है, जब अगर वो उनको हमें नहीं मिलाया जाता तो हम एहतजाज भी करेंगे, धरना भी देंगे। और आपने अभी हुज़ैफा साहब से बड़ी डिटेल बातें की इस पे, तो मैं आपको मासूमाना सवाल करते हैं, मैं आपको मासूमाना जवाब दे दूं। जहां तक सेम पेज की बात है, पेज एक ही है, पेज एक ही है, ये उस पेज पे है ही नहीं, पेज उन्हीं का है और एक ही पेज है। इनके इतना इख्तियार नहीं है कि ये पेज में कुछ 19-20 करें। नहीं, ये उस पेज पे कहीं ना कहीं नहीं, कहीं सवार हुए हुए, मैं लटक रहे का जुमला नहीं इस्तेमाल कर रहा, कहीं वो पेज इन्होंने नहीं पकड़ा हुआ कि यार हम भी इसी पेज पे बस में बंदा सवार है। नहीं, इनका इख्तियार नहीं है। जब आप 17 सीटों पे आते हैं, जब आप 17 सीटों पे आते हैं, आप किसी के मैंडेट पे आके यहाँ पे वजीर आजम बन जाते हैं, वजीर आला बन जाते हैं, आपका लीडर अपनी सीट हारा हुआ होता है। तो फिर ताखीर क्यों हुई है आपके ख्याल में शफी साहब? आपके ख्याल में ताखीर क्यों हुई है? ताखीर इनकी तरफ से नहीं हुआ, ये ड्राफ्ट आते हैं, ये 26वीं तरमीम भी पास कर लेते हैं, 27वीं तरमीम भी पास कर लेते हैं। ये अभी अगर कोई ताखीर होगी तो उनकी तरफ से होगी। ये फर्माबरदारी में बहुत आगे तक चले गए हैं, ये लाइन में खड़े हैं, वो जो कहेंगे ये मनोअन तस्लीम करेंगे। इनके हुज़ैफा भाई असल में आप पे तनकीद कर रहे हैं लेकिन आपकी तायीद कर रहे हैं असल में, यानी ये भी ये कह रहे हैं इनकी भी असल में ये आपकी बात की तस्दीक भी कर गए आपने मासूमाना जवाब में कि खुलासा इनकी गुफ्तगू का भी ये है कि कोई झगड़ा नहीं है। वो अलग बात है कि इनके ख्याल में उसकी वजह ये है कि झगड़ा करने की कैपेसिटी ही नहीं है या हैसियत नहीं है, अगर सख्त लफ्ज़ ना हो जाए। लेकिन बात आप दोनों असल में एक ही कर रहे हैं कि झगड़ा कोई नहीं है आप में और उनमें, ये तो बात हो गई तय आप दोनों का। अब ये बता दो हुज़ैफा भाई, आप एक बात बता दें, फिर शफी भाई से एक बात पूछनी है। आप लोग गवर्नर राज तो नहीं लगा रहे ना, आप यही कह रहे हैं ना कि हम सोच सकते हैं इस बारे में, सोचना चाहते नहीं है, लेकिन तो गवर्नर राज के मुतालिक कोई फैसला नहीं हुआ है ना? जी बहुत शुक्रिया बदामी साहब। शफी जान साहब के बड़ा मशकूर हूँ, इन्होंने कम से कम मेरी बात बेशक समझ आ गई। मैंने तो कहा गिलास आधा भरा हुआ है, लेकिन इन्होंने कहा गिलास आधा खाली है, तो बात मेरे ख्याल से वहीं पर आ गई जो मैंने कहना चाह रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कम से कम जो ट्रोलिंग हो रही थी, जो बिला वजह बताया जा रहा था कि शायद कोई पेज में दरार आ गई है, बेशक इन्होंने उस पेज पे हमें लटकाया है या पेज से बिल्कुल कॉर्नर पे कर दिया है। पेज पे आप है ही नहीं, वो या हमें पेज पे रखा ही नहीं, लेकिन पेज को मजबूत रखा है। पेज मजबूत रहना चाहिए और पेज ये पाकिस्तान है। असल में वो कह रहे हैं हम बकाए बाहमी की बात कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं आप है ही कोई नहीं, मतलब वो आप ही एक ही बता रहा हूं नहीं मैं असल में दोनों एक है, हम ये हयात तो बंदे गम, असल में दोनों एक समझता हूं। नहीं मैं ये समझता हूं जो असल पेज है वो पेज पाकिस्तान है, और अगर पाकिस्तान कायम है तो हम सब कायम है, अगर पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात जो आपने की कि गवर्नर राज से मुतालिक, मैंने तो हमारे एक मिनिस्टर साहब हैं, ज़ाहिर है उन्होंने एक बात कर दी थी, लेकिन मैंने आपके ही चैनल पर 3 दिन पहले कैटेगोरिकली कहा था कि गवर्नर राज बिल्कुल नहीं लगाया जा रहा। ये एक ऑप्शन जरूर है आइन में चूंकि मौजूद है, लेकिन इस ऑप्शन को ज़ेरे गौर नहीं लाया जा रहा। और कोई भी वफाकी हुकूमत ये नहीं चाहेगी कि मैं एक सूबाई हुकूमत से एजुटेशन करूं या वहां पे अदम सियासी इस्तेहकाम आए। बात यह है कि अगर केपीके के वजीर आला जो है वो ज़ाहिर मरकज के साथ चलेंगे, वो आए अपना एनएफसी अवार्ड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो अगर बाकी इश्यूज पे बातचीत करने को तैयार हैं, और जाहिर है अगर अपने सूबे के अवाम का जो मैंडेट उन्हें दिया गया है उसकी बेहतरी के लिए, सूबे को डिलीवर करने के लिए वो हमारे साथ चलने को तैयार हैं, हम भी उनके साथ चलना चाहते हैं। कोई मरकजी हुकूमत में ऐसी सोच नहीं है कि आप खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाएं। हम तो वो हैं 2013 में जब हम हुकूमत वहां बना सकते थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब की दावत के बावजूद मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, वहां पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तहरीक इंसाफ है, प्रोग्राम के तवज्जो से मैं आखिरी बात कर रहा हूं, आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कि इनके जो वहां एमपीएज हैं, ना हम किसी एमपीए को तोड़ने की कोशिश करना चाहते हैं, ना हम कोई अदम एतमाद लाना चाहते हैं, ना हम गवर्नर राज लगाना चाहते हैं। बस हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम रहे और एक इकाई कायम रहे और मरकज की मरकजियत चैलेंज ना हो। हमारे डिफरेंसेस जरूर रहें, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी रहे, लेकिन हम अपनी किसी जाती रंजिश की बिना पर पाकिस्तान की जो सालमियत है उसको स्टेक पे ना लगाएं।
ٹھیک ہے، اوکے، صحیح ہو گیا. اچھا یہ شفیع صاحب ایک تو یہ بتا دیں کہ خان صاحب نے بہت برہمی کا اظہار کیا ہے کہ یہ این ڈی یو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں کیوں اراکین گئے، اور بڑا انہوں نے کہا مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اس بات پہ کہ جو ذمہ داران ہیں انہیں سے مل رہے ہیں ہمارے لوگ، بہت تکلیف ہوئی. تو کوئی میکینزم نہیں ہے پارٹی میں ایسا کہ اگر کسی نے کہیں جانا ہو تو پہلے مرکز سے ہدایت لے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، اپنے طور پہ چلے گئے لوگ جن کو، یعنی پہلے تو یہ خیال تھا، اب تو ٹویٹ آ گیا ہے، یہ خیال نہیں ہے اب کہ لکھا ہوا ہے کہ ہماری پارٹی کے میر جعفر ہیں لوگ، ہماری پارٹی کے میر صادق ہیں لوگ. جہاں تک یہ این ڈی یو کی جو بات ہو رہی ہے تو اس میں دو چیزیں آپ کو دیکھنی پڑے گی. این ڈی یو میں جانا اور وہاں پہ سوشلائزیشن کرنا، اس پہ ایشو ہے. اور یہ جہاں تک نام دینے کا ہے تو وہ صوبائی اسمبلی دیتی ہے اور پارلیمانی پارٹی نام دیتی ہے. اس پہ ایک دو دنوں میں کلیئرٹی آ جائے گی. اور جہاں تک باقی جو حذیفہ صاحب نے بات کی کہ مرکز چاہتی ہے کہ صوبے کے ساتھ چلا جائے، تو صوبوں کے ساتھ کیسے چلا جائے؟ جب میں کہتا ہوں کہ ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے تو یہ اس کو ثابت کر رہے ہیں، اس پہ مہر لگا رہے ہیں. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جی ہم صوبے کے ساتھ چلنے کو تیار ہے، مرکز کی بات کر رہے ہیں. جی پاکستان ہم سب کا ہے، پاکستان ہماری ایمان کا حصہ ہے. لیکن آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ایک وزیر اعلیٰ کو پاکستان ایئر فورس کا جہاز دے کے جاپان اور تائی لینڈ سے گھوم کے وہ آتے ہیں، اپنے صوبے کے لیے آتے ہوں گے، اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سہیل آفریدی صاحب جو ایک فیڈریٹنگ یونٹ کا سربراہ ہے، اس کا پاسپورٹ بلاک ہے. ایک طرف آپ این ایف سی میں کتنا شیئر دے رہے ہیں وہ دیکھ لیں، اور دوسری طرف پہ خیبر پختونخوا کو اپنا شیئر نہیں مل رہا. 1300 ارب روپے ہمارے این ایف سی میں بقایا جات ہے، 2200 ارب روپے ہمارے این ایچ پی میں ہیں، ہمارے آئل اینڈ گیس کے پیسے ہیں. تو 3500 ارب یہاں پہ، ایک بات کرنی ہے، 3500 ارب روپے. اچھا یہ شفیع صاحب مجھے ایک بات اور بتا دیں، چونکہ آپ ہی سے متعلق، اس لیے میں آپ سے بات پوچھ رہا ہوں کہ خان صاحب نے کہا کہ بھائی این ڈی یو میں نہ جاؤ اس لیے کہ جن لوگوں نے ہمارے خلاف سارا کام کیا انہی سے مل رہے ہو. تو آج ہی وزیر اعلیٰ صاحب امریکی کونسل جنرل سے بھی ملے ہیں، تو خان صاحب اس پہ بھی ناراض نہیں ہوں گے کہ یار جن لوگوں نے ہماری حکومت گرائی ان سے مل رہے ہو؟ امریکہ نے گرائی تھی نا. نہیں دیکھیں، جہاں تک وزیر اعلیٰ صاحب کی امریکی کونسل جنرل سے ملاقات ہے تو یہ ملاقاتیں تو اس کی آفیشیل ڈیزگنیشن سے ہو رہی ہے. یہ ملاقاتیں تو اس سے پہلے جرمنی کے سفیر آئے تھے، ان سے ملاقات ہوئی، این ڈی یو میں بھی آفیشیل سے ہو رہی ہے، ان سے ملاقات ہوئی. نہیں این ڈی یو میں دیکھیں، این ڈی یو کا مسئلہ یہ ہے کہ سوشلائزیشن جو وہاں پہ ہوئی ہے اس پہ اعتراض کیا جا رہا ہے. یہ دیکھیں نام تو اسپیکر صوبائی اسمبلی نے دی ہیں اور پارلیمانی پارٹی نے دی ہیں، تو اس پہ پارٹی کی ایک جو ہے کلیئر سٹانس بھی آ جائے گا. یعنی این ڈی یو میں شرکت سے مسئلہ نہیں ہے، وہاں جو خوش گپیاں ہیں ان سے مسئلہ ہے. دیکھیں یہ بہتر تو آپ کو جو ہیں جن کی ملاقات خان صاحب سے ہوئی ہے وہ بہتر بتا پائیں گے. لیکن اس چیز پہ تشویش ہے، ورکروں میں بھی تشویش ہے اور لیڈرشپ میں بھی تشویش ہے. تو اس پہ بڑی کھل کے بات ہو رئی ہے ہمارے پارٹی کے اندر. ویسے ایک آخری جنرل سوال ہے شفیع صاحب کہ امریکن سے ملاقات میں مسئلہ نہیں، چونکہ انہوں نے تو گورنمنٹ گرائی ہے نا، گروائی تو انہوں نے نا آپ پی ٹی آئی کے موقف کے مطابق. بالکل ہمارا اس پہ سٹانس وہی ہے کہ رجیم چینج جو ہوئی تھی تو وہ اس میں شامل تھے. انہوں نے یہاں پہ جو پارٹیاں ہیں، جو سربراہ ہیں مختلف سیاسی پارٹیوں کو ساتھ ملا کے انہوں نے 9 اپریل کی رات ہماری گورنمنٹ گرائی. اس کے بعد پاکستان سنبھل نہیں رہا. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ جو ہے وہ کہاں تک پہنچ گیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک فرد واحد کو استثناء دیا گیا. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایک ادارے کو کیسے مضبوط کیا جا رہا ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم میں کیسے جمہوریت کا گلا گونٹا جا رہا ہے، کس طرح سیون سپریمیسی جو ہے اس پہ جو ہے یہ کمپرومائز ہو گئے ہیں. جو پارلیمنٹ تھا، وہ جو پارلیمنٹ ہوتا ہے وہ طاقت کی علامت ہوتا ہے. وہ کس طرح اپنی طاقت جو ہے کسی ادارے یا فرد واحد لیٹ کے فرما بردار بچوں کی طرح قوانین پہ قوانین پاس کر رہے ہیں. لیکن یہ آپ دونوں کا یہ خیال ہے، حذیفہ صاحب کا بھی یہ دعویٰ ہے، آپ کا خیال ہے کہ دراڑ کوئی نہیں ہے. وجوہات آپ دونوں کے لگ لیں گے، دونوں کا خیال ہے کوئی دراڑ نہیں، سب ایک ہے، سائے تلے سب ایک ہے. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا. ناظرین زندگی صحت رہے تو کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.